چنانچہ بدر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کمزور 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان مارے جانے والوں میں سے ان کے بڑے بڑے سردار تقریباً سب ختم ہو گئے اور اتنے ہی قید ہوئے۔ ان میں شعبہ، عتبہ، ابو جہل، جمع، عاص، امیہ وغیرہ سارے خاص طور پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ نے غزوہ بدر کا 2 پارٹ پہلے والا نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ پارٹ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ واقعہ پورا سمجھ میں آئے۔ رات کو سب سپاہیوں نے آرام کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات دعا میں مصروف رہے اور 17 رمضان کو نماز فجر کے بعد آپ نے جہاں پر واز فرمایا اور اصول جنگ کے لحاظ سے فوجوں کی صفیں درست کی، اور روزے اسی سال فرض ہوئے تھے، اور یہ عجیب آزمائش تھی کہ مسلمانوں کو پہلے ہی رمضان میں اپنے سے 3 گنا فوجوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار ہونا پڑا۔ اسی رات کو 2 باتیں ایسی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کا مظہر تھی۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو سکون کے ساتھ نیند آئی اور وہ صبح تازہ دم ہو کر اٹھے۔ دوسری، اسی رات کو بارش ہو گئی۔ بارش ہو جانے سے ریتیلی زمین سخت ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے میدان اچھا ہو گیا۔ اس کے لیے برخلاف اسی بارش سے اس حصے میں کیچڑ ہو گئی جس میں قریش کا لشکر تھا اور ان کے پاؤں دھسنے لگے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے لیے تالابوں میں پانی بھی جمع ہو گیا، جس سے انہوں نے غسل کیا اور وضو وغیرہ کا آرام ہو گیا۔ دل کی ہراس اور گھبراہٹ دور ہو گئی اور مسلمان پورے اطمینان کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو یہ ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی اور اطاعت قبول نہ کرنے والے 313 مسلمان تھے، جن کے پاس لڑائی کا سامان بھی ٹھیک سے نہیں تھا، اور دوسری طرف ساز و سامان سے لیش 1000 سے زیادہ کافروں کا لشکر تھا، جو اس فیصلے کے ساتھ آئے تھے کہ توحید کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا کر ہی دم لیں گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی عزیزی اور زاری کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں، اپنے غرور کے سامان کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اے اللہ، بس اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین کا تھا۔ ان کے سامنے کہیں ان کے بیٹے، بھائی، رشتہ دار مقابلے میں تھے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں اس کی تلوار میں زد تھا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کاٹنا پڑ رہا تھا۔ اس امتحان میں وہی لوگ ٹھہر سکتے تھے جنہوں نے واقعی سچے دل سے یہ عہد کیا تھا